السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آج ہم تفسیر کا پروگرام شروع کریں، رجب کے مہینے کے حوالے سے ضروری ہے کہ کچھ اس مہینے کے بارے میں بات چیت ہو جائے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ہے جو سچا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ بھائیو، یہ رجب کا مہینہ ہے کہ جو حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت کے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ 3 ایک ساتھ آتے ہیں اور رجب کا مہینہ الگ سے آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت کے بنانے کا اللہ تعالیٰ کا اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں بندوں کے امتحان بھی ہے، بندوں کی آزمائش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا، اس حوالے سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج سے 1 مہینہ پہلے اور حج کا مہینہ اور حج سے 1 مہینہ بعد، ان 3 مہینوں کو لگاتار حرمت کا بنایا گیا، اور درمیان میں رجب کا مہینہ سال کے درمیان میں، تو یہ 4 مہینے حرمت کے بنا دیے گئے کہ تاکہ لوگ سہولت اور آسانی سے بیت اللہ کا سفر کر سکیں اور اس میں ہر طرح کے دنگے فساد سے، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ وہ ایک مقصد ہم کو یہ حکمت نظر آتی ہے ان 4 مہینوں کے حرمت کے ہونے کی۔ اور ان کے حرمت کے ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کا عزت اور احترام ہونا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کسی وقت میں بھی ناجائز اور حرام ہے، لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کے اندر کہ جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا احترام کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگ بجائے نافرمانی سے بچنے کے ان بعض مہینوں میں اتنے ہی زیادہ گناہ اور جرم کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اس رجب کے مہینے کے حوالے سے بھی، اسی طرح محرم کے مہینے کے اندر بھی جس انداز سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ کا معنی نہیں سمجھے کہ لازماً گناہ کوئی چوری ڈاکہ ہی ہے، کوئی زنا بدکاری ہی ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو ان 2 مہینوں کے اندر رجب کا مہینہ ہے یا اس محرم کا مہینہ ہے حرمت کے مہینوں میں سے، کہ جس میں خاص طور پر یہ 2 بڑے گناہ کیے جاتے ہیں، ایک تو شرک کا اور دوسرا بدعات کا۔ اور رجب کے مہینے کے حوالے سے طرح طرح کی بدعات ہیں جو ہمارے ماحول معاشروں میں پائی جاتی ہیں، کہ جس میں بعض ایسی نمازیں ہیں کہ جو اس مہینے کے مناسبت سے پڑھی جاتی ہیں، کہ جن نمازوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر رجب کے نام سے روزے رکھے جاتے ہیں کہ جن روزوں کا بھی اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مہینے کے حوالے سے روزے ان چیزوں کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس لیے عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، اگر کسی کو دیکھتے کہ اس نے رجب کا روزہ رکھا ہے، خاص طور پر رجب کے مہینے کی مناسبت سے، تو اس کی پٹائی بھی کرتے
اور اس کا روزہ زبردستی توڑاتے اور کہتے کہ یہ کیا روزہ ہے جو تم نے شروع کر رکھا ہے، یہ جاہلیت کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا۔ ہاں اگر کسی کی عام روٹین ہے روزے رکھنے کی، اور رکھنے چاہیے بھی، پیر اور جمعرات کے دن کا ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں ایام بیت کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن کا چھوڑتے ہیں، کہ جو سب سے افضل ترین روزے کی قسم ہے۔ تو اگر کسی کے روزے رکھنے کی ویسے روٹین ہے تو اس مہینے کے اندر بھی رکھے، لیکن بات ہو رہی ہے کہ اس مہینے کو خاص رکھ کر رہا روزے رکھنے کے لیے ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کا عمرہ، اس مہینے میں عمرہ کرنے کی بھی خاص طور پر بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جس طرح کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ ان 4 مہینوں کو حرمت کے بنانے کا ایک بڑا جو حکمت نظر آتی ہے وہ یہ بھی کہ تاکہ بیت اللہ میں لوگوں کا آنا جانا آسان ہو۔ اگر اسلام سے پہلے کہ آپ عربوں کے کلچر کو دیکھیں تو جس میں دنگا اور فساد، قتل و غارت، لوٹ مار، یہ ان کا کلچر تھا، اور کوئی قافلہ اور کوئی شخص گھر سے نکلنے کے بعد خیر و سلامتی سے اس کا لوٹنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ 4 مہینے حرمت کے بنائے گئے کہ تاکہ حج کے لیے بھی 1 مہینہ پہلے لوگ تاکہ مکہ کا سفر کر سکیں آسانی سے، وہاں پر حج امن و امان سے کر سکیں، اور حج کے بعد امن و امان سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ اور درمیان میں رجب کا مہینہ کہ جس میں لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اسلام سے پہلے جاہلیت میں، اور خاص طور پہ اس مہینے میں کیوں؟ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے اور وہ امن و امان سے سفر کر سکتے تھے۔ اور یہ چیز قابل ذکر ہے کہ لوگ اسلام سے پہلے جاہلیت میں اگرچہ کفر و شرک پر تھے لیکن ان مہینوں کی حرمت کا پاس کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تب بھی اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا، کس لیے؟ کہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اور اگر کوئی ان مہینوں میں کسی طرح کی کوئی قتل و قتال، دنگا فساد کرتا بھی تو اس کا سختی سے لوگ نوٹس لیتے، اس کی مذمت کرتے کہ تم نے حرمت کے مہینوں میں ایسا کام کر دیا۔ حالانکہ وہ لوگ کفر شرک پر تھے، لیکن بعض چیزیں تھیں جو ان کے کلچر کا، آپ کلچر کا حصہ سمجھ لیجئے۔ بات کر رہے تھے کہ اسلام سے پہلے تو اس مہینے میں عمرہ کیا جاتا تھا کیونکہ حرمت کا مہینہ تھا اور لوگ امن و امان سے سفر کر سکتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد کہ جب کہ پورا کا پورا سال ہی امن و امان کا ہو گیا، اور واقعی اگر آپ عرب کی تاریخ دیکھیں اسلام سے پہلے کی اور اسلام آنے کے بعد کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کی یہ نعمت کو صرف دین اور عقیدے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر کتنا بڑا انعام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس وقت بھی اس امن و امان کی پیشین گوئی کیا کرتے تھے کہ جب ابھی اسلام کی کوئی سلطنت قائم نہ ہوئی تھی۔ خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مکہ میں ان کو بڑی اذیت دی جاتی، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے مدد مانگیے، اللہ کی مدد کب آئے گی کہ کافروں کی طرف سے ملنے والی اذیتیں جو ہے انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر ان کے سر پہ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کے جسموں کو زندہ حالت میں ان کی چمڑیاں جو ہیں نوچ دی جاتی، جسم سے الگ کر دی جاتی، اور اس انداز سے ایسی اذیت ناک ان کو تکلیفیں دی جاتی دین کی وجہ سے کہ جس کو آدمی سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ پھر بھی اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اور پھر ماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی قسم یہ دین پھیلے گا، مکمل ہوگا، غالب ہوگا، حتیٰ کہ دور دراز کے سینکڑوں میل کے فاصلے ایک اکیلا آدمی طے کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔
آپ نے اس وقت کے دو بڑے علاقوں کا نام لیا، آج بھی موجود ہیں، صنعا اور حضرموت، یمن کے دو شہر ہیں کہ جو اس وقت بھی دنگے فساد، قتل و قتال اس طرح کے ماحول میں تھے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ سینکڑوں میل کا یہ سفر اکیلا آدمی کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسری روایت میں آپ مانتے ہیں کہ اکیلی عورت بھی ہیرا سے مکہ کا سفر کرے گی۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، آپ صرف حالت بیان کر رہے ہیں کہ اسلام جب غالب ہوگا اس قدر امن و امان ہوگا کہ اکیلی عورت بھی اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی اکیلی طے کرے گی، اس کو بھی کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کے لیے اس طرح کی باتیں سننا بڑی عجیب لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی باتوں کا ذکر کیا تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے سنا، کہتے کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ڈاکو چور یہ آج کے یہ کہاں پر ہوں گے اس وقت، یعنی حیران ہوتے ہیں آپ کی باتیں سن کر۔ اور واقعی اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہے اس اسلام کی نعمت سے کہ اللہ نے نہ کہ صرف لوگوں کو دین دیا، عقیدہ دیا، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں امن و امان دیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس مہینے میں جاہلیت میں تو عمرہ اس لیے کرتے تھے لوگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام اس مہینے میں کوئی عمرہ کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد 4 عمرے کیے ہیں، اور آپ کے چاروں عمرے ہی ذوالقعدہ میں ہیں، رجب کے مہینے میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس مہینے میں کوئی عمرہ خاص طور پر کرنا، کوئی خصوصاً نمازیں پڑھنا، اس مہینے کی مناسبت سے خصوصی طور پر کوئی روزے رکھنا، ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی جو حرمت کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کے مطابق اس مہینے کو گزاریں، کہ اللہ کی نافرمانیوں گناہوں سے عام حالت میں بچیں، اور خصوصاً اس مہینے میں بچنے کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس طرح کی بدعات سے بچنے کی کوشش کی جائے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اب کچھ وہ بدعات ہیں کہ جو عام ہیں، اور کچھ وہ بدعات ہیں جو ہمارے بعض علاقائی بدعات ہیں، جس میں رجب کے کنڈے سنتے ہوں گے آپ بھی، اور شاید کبھی کھائے بھی ہوں گے۔ 22 رجب کو بعض لوگ کچھ کھانے پکا کے وہ مٹی کے برتنوں میں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھاتے بھی ہیں، لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور کہتے ہیں کہ رجب کے کنڈے ہیں۔ بھائیو، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ 22 رجب، اور بلکہ رجب کے کنڈوں کے ساتھ ایک اور نام لیتے ہیں، امام جعفر کے کنڈے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آل بیت کے عظیم لوگوں میں سے ہیں، بہت نیک لوگوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، اور اہل علم میں سے ہیں، سمجھے نا۔ تو لیکن بعض قومیں جن کو آپ جانتے ہیں اور آپ کے آس پاس یہاں پر ہیں، وہ ان کے ساتھ خصوصی ایک ان کا تعلق ہے اپنے امام سمجھنے کا، اور اس انداز سے تو ان کے نام کے کنڈے کہتے ہیں، حالانکہ 22 رجب امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تاریخ کا، نہ اس دن پیدا ہوئے، نہ اس دن فوت ہوئے، نہ اس تاریخ کے حوالے سے ان کو اور کوئی ان کی مناسبت ہے۔ تو 22 رجب کیا ہے؟ 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کا دن ہے، جن کو مسلمانوں کے ماموں کہا جاتا ہے، خال المؤمنین، کہ ان کی بہن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، سمجھے نا، حبیبہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور کاتب وحی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احادیث میں ان کے بہت سے فضائل آتے ہیں۔ لیکن بعض قوموں کو آپ جانتے ہیں ان سے دشمنی کرنا، ان سے گالی گلوچ کرنا، وہ اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ تو 22 رجب جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کا دن ہے۔ اصل یہ اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیر معاویہ کے فوت ہونے کے دن کی خوشی مناتے ہیں، تو چنانچہ اس دن کھانے بنا کے کھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کو رجب کے کنڈے کہہ دیے،
یا بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے امام جعفر کے کنڈوں کا نام دے دیا، اور اس کے پیچھے اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کی خوشی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے آخر میں 27 رجب کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، کیا ہے وہ؟ شب معراج۔ شب معراج اور اسراء اور معراج کا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کبھی بیان کریں گے، اور آپ کی زندگی کا بہت اہم ترین واقعہ ہے، بلکہ معجزہ ہے، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ماتا اللہ تعالیٰ کے پاک اللہ کے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں ہی سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہ آپ کا اسراء تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، اور وہاں سے پھر آپ کا آسمانوں پر جانا، ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہونا، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر پھر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اور آپ پر نماز فرض کی جانا، یہ آپ کا معراج تھا۔ ایک ہی رات میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اسراء اور معراج کا، جو آپ کی زندگی کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کس سال پیش آیا، اس سال کا بھی ہم کو صحیح تاریخی طور پر علم نہیں ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 3 سال پہلے۔ کس مہینے میں پیش آیا، اس کا بھی تاریخ دانوں میں بڑا اختلاف ہے۔ کوئی رجب کا مہینہ کہتے ہیں، کوئی ربیع الاول کا کہتے ہیں، کوئی رمضان کا کہتے ہیں، کوئی اور کسی مہینے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے حوالے سے بھی مورخین کے ہاں کوئی ایسی تاریخ نہیں کہ جس میں ان کو یقین ہو کہ واقعی اس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر ایک قابل غور جو سوال آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اتنا عظیم واقعہ ہو اور اس کی تاریخ معلوم نہ ہو، عجیب بات ہے۔ تاریخ معلوم کیوں نہ ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بھی 11-12 سال تک دنیا میں رہے، لیکن آپ نے یہ رات نہیں منائی شب معراج کے نام سے۔ اگر ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس رات کو جاگتے، کوئی عبادت کرتے، کوئی اس طرح کا کام کرتے، تو صحابہ اکرام نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آپ کی ایک بلکہ حرکت ہم کو بتا دی ہے، کہ وہ یہ نہ بتاتے کہ کون سی رات ہے۔ تو نہ تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس رات کا ذکر کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ اکرام کا 100 سالہ زمانہ، جس میں خلفائے راشدین کے 40 سال ہیں، 30 سال، اس کے بعد باقی صحابہ، نہ ہی کبھی انہوں نے اس رات کو کوئی منانے کا، کوئی عبادت کرنے کا، کوئی جاگنے کا، کوئی اس طرح کا کوئی اہتمام کیا۔ تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو بعد میں ہمارے دین میں داخل کی گئی ہے، اور اس کے داخل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں اسی طرح کے کام کرنا ہی دین ہے۔ کچھ سال پہلے میں یہیں پر توبلی میں ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ کا کرنا وہ 27 رجب کی رات تھی۔ تو عشاء کی نماز سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے، میں اور مؤذن دونوں بھی لوگ آ رہے تھے نماز کے لیے۔ ایک آدمی آیا، مؤذن سے پوچھتا ہے کیا آج رات یہاں پر کوئی جاگنے کا پروگرام ہوگا؟ تو مؤذن نے کہا نہیں، یہاں پر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے۔ تو میں نے مؤذن سے پوچھا، کیونکہ میں بھی اس آدمی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اس مسجد میں، کیونکہ مسجد میں آنا جاتا رہتا ہے، میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں کہ اس آدمی کو جانتے ہو؟ کہتے پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ معنی کیا ہے کہ وہ بیچارہ شب معراج منانے آ گیا ہے، لیکن اس کو 5 نمازوں کا نہیں پتہ۔ 5 نمازیں پڑھتا ہو، کم از کم مؤذن کو تو پتہ ہوتا ہے نا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ آپ اپنے مؤذن سے پوچھئے، آپ کو بتا دے کہ کون نمازی یہاں کا باقاعدہ ہے کون نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو مؤذن کہتے ہیں کہ میں پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ شب معراج منانے آ گئے ہیں، اور بات صرف اس اکیلے کی نہیں ہے بھائیو، ہمارے بہت سے لوگوں کا یہی دین ہے کہ اس طرح کے چند دن کو چند راتیں گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، اور اسی کو اپنا دین سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک رات منا لو، کوئی ایک دن منا لو، کسی میں اس طرح کا کام کر لو، بس آپ کا دین پکا ہو گیا، آپ بخشے گئے۔ وہ نمازیں، وہ دین، وہ عقیدہ
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک آپ کی آخری وصیت جو کی وہ بھی کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نمازوں کا اہتمام کرو، نمازیں پڑھو، اور جو تمہارے دائیں ہاتھوں کی ملکیت یعنی تمہارے غلام ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرو۔ آپ کی آخری وصیت بھی سی گی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ بھائیو ہمارے دین کے خلاف بہت بڑی سازش کہ جو ہمیں اصل دین سے ہٹا کر اس طرح کی چند بدعات، چند رسم و رواج، چند اس طرح کی چیزوں پر ہم کو چلا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ آپ کا دین یہی ہے اور اسی پر چلنا ہی آپ کے نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بھائیو ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ اور رجب کے مہینے کے حوالے سے اختصار کے طور پر کہ یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے، اس مہینے کا احترام کرنا عام دنوں سے، عام مہینوں سے بڑھ کر ہم پر فرض ہے، اور اس کے احترام میں سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ کی اطاعت میں، نیکی میں جس قدر ہو سکے اس میں آگے بڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت کو فضیلت دیتا ہے، کسی جگہ کو فضیلت دیتا ہے، تو اس جگہ یا اس وقت کی میں کی ہوئی نیکی بھی اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں کیے ہوئے گناہ کا بھی وبال اور بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 کا، اور گناہ کرنے کا کیا وبال ہے؟ 1,00,000 تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی، لیکن یہ ضرور ہے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو وہاں پر کسی جرم کا ارادہ بھی کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ حالانکہ قرآن اسلام کے اصولوں میں سے بنیادی اس کے فارمولے جو قاعدہ کلی ہے اس میں سے یہ ہے کہ صرف گناہ کا ارادہ کرنے سے آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، نہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ لیکن بیت اللہ کی خصوصیت ہے اگر نیکی اور اس کا وہاں پر بڑھتی ہے تو گناہ کرنے کا صرف ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے کا اس کی وعید سناتا ہے۔ اسی طرح سے ہی ہر اس وقت میں بھی جس کو اللہ نے فضیلت دی ہو اس میں گناہ عام دنوں کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی عام اوقات سے بڑھ کر ہے، اس کا وبال اس سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس مہینے کا، اس کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کرنے کی اور ان بدعات سے بچنے کی۔ اور سب سے بڑے جو گناہ ہیں وہ بدعات ہیں بھائیوں، نہ سمجھے کہ یہ تو دین ہے۔ چوری، زنا، بدکاری گناہ ہیں، کوئی شک نہیں، سبھی، سود خوری، شراب خوری سبھی گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک اور بدعت، شرک اور بدعت۔ اور شیطان کو جس قدر بدعت پسند ہے اس قدر عام گناہ نہیں۔ چوری کرنے والے کے بارے میں پتہ ہے شیطان کو کہ اس کو پتہ ہے کہ چوری گناہ ہے، تو چوری کرنے والے کے اس کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے تاکہ اس کو چوری پر لگائے رکھے۔ زنا بدکاری کرنے والے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے تاکہ زنا کرنا، بدکاری کرنا چھوڑ نہ دے۔ لیکن بدعت چونکہ دین ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، اس پر آدمی کو ایک بار چڑھا دیتا ہے اور پھر فارغ ہو جاتا ہے، پتہ ہے کہ اس کا دین ہے، اب اس پر چلتا رہے گا۔ اس لیے بدعت جو ہے وہ عام گناہوں سے کہیں بڑا گناہ ہے، تو نہ سمجھے کہ یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو خیر ہے، یہ چوریاں بدکاریوں سے بڑھ کر ہے بدعات۔ اس لیے ہمیں خود بھی ضرورت ہے ان بدعات سے بچنے کی اور اپنے ماحول معاشرے میں بھی لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنے کی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہتا ہوں کیونکہ میری ابھی میٹنگ ہے۔ میں چاہتا تو تھا کہ کچھ تھوڑا بیان کر کے تفسیر بھی ہو جاتی، کیونکہ بعض بھائی تفسیر کے لیے خصوصاً آتے ہیں، تو لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ ویسے بھی آج کا ہمارا موضوع جو تفسیر کا بڑا اہم موضوع ہے اور اس پر ہمیں کافی تفصیل کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے ہم تفصیل سے لیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے خود بھی آئیں، لوگوں کو بھی لائیں، کہ تقدیر کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے کہ بہت سے لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بڑی الجھن ہوتی ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ اللہ نے اگر ہمارا جہنم میں جانا لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ سمجھے نا؟ اگر ہمارے اوپر کسی گناہ کی مقدر کیا ہوا ہے تو ہمارا پھر جرم کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم اس صورت میں دیکھیں گے کہ آدمی کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے نیکی کرنے میں اور گناہ کرنے میں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ بیٹھے رہیے، ادھر ایک اعلان کرنا۔ ہاں جی، کیا جی؟